عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو، سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری ختم ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کی دعا اللہ کا تحفہ، کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے؟ محترم ناظرین، دنیا بھر کے انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی اذیت میں ہے، کوئی روحانی الجھن میں، تو کوئی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی تکالیف میں مبتلا ہے۔ سائنس اور طب کی بے پناہ ترقی کے باوجود ہر بیماری کا مکمل علاج ممکن نہیں۔ ہسپتال مریضوں سے بھرے ہیں، لیبارٹریوں کی رپورٹیں تشویشناک خبریں سناتی ہیں اور لوگ مہنگی دوائیاں خریدتے تھک چکے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ہی ایسی دنیا نظر آتی ہے جہاں الفاظ کا اثر دوا سے زیادہ ہے، جہاں دوا سے بڑھ کر شفا دیتی ہے، اور جہاں ذکر الہی انسان کو صرف بیماریوں سے ہی نہیں بلکہ مصیبتوں، پریشانیوں، قرضوں، دل کی ٹوٹ پھوٹ اور جسمانی روحانی کمزوریوں سے بھی نجات دلاتا ہے۔ اسلام ہمیں روحانی تندرستی کا ایک عظیم خزانہ عطا کرتا ہے جو کسی دواخانے یا لیبارٹری کی محتاجی کے بغیر اللہ کے خزانے سے براہ راست مدد مہیا کرتا ہے۔ ایسے ہی روحانی خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ تسبیح ہے جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور خاص پیغام الہی کے طور پر نازل کی۔ یہ تسبیح محض چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اثرات سر سے پاؤں تک ہر بیماری پر حاوی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کو نہ صرف بیماریوں سے شفا دیتا ہے بلکہ اس کے رزق، عزت، سکون، دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی ہر آزمائش، ہر تکلیف اور ہر بیماری کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ بے شک یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جنہوں نے نہ صرف بیماری کے وقت اللہ کو یاد کیا بلکہ اس حقیقت کو بھی مانا کہ اصل شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی تاریخ میں سب سے روشن مثال ہے، جنہوں نے برسوں تک صبر کے ساتھ بیماری جھیلی، لیکن ان کا اللہ سے تعلق کمزور نہ ہوا۔ جب انہوں نے دل سے پکارا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 83 ترجمہ: مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی۔ یہی پیغام ہمیں حدیث و سنت سے بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے لیے مختلف اذکار، تسبیحات بتائے ہیں جنہیں صحابہ کرام نہایت اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص دن میں 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے شفا چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج جدید سائنس تحقیق بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے۔ مثبت سوچ، سکون قلب اور روحانی تذکرہ عمل جسمانی بیماریوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کو نگیٹو سوچ اس کے جسم کے خلیات کو متاثر کرتی ہے، جبکہ مثبت سوچ اور ذکر الہی جسمانی نظام میں بہتری لاتا ہے، قوت اور مدافعت کو بڑھاتا ہے اور دل و دماغ کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا نام لے کر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنی جسمانی اور روحانی نظام کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیاں ان اذکار و تسبیحات سے مزید تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاء الدین ذکریہ ملتان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دادا گنج بخش ہجری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی روحانی طاقت کا راز ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے کئی مریضوں پر
صرف تسبیح پڑھ کر شفا دی اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ دوا کے ساتھ دعا کی بھی لازم پکڑو۔ خاص طور پر عصر کے وقت کا ذکر ہو تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ وقت ہے جسے شیطان بہت اہم سمجھتا ہے، کیونکہ اسی وقت انسان تھک چکا ہوتا ہے اور غفلت میں ڈوبنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرے، تسبیح کرے اور خاص کر وہ تسبیح پڑھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام ہو، تو وہ نہ صرف شیطان کے وار سے محفوظ ہوتا ہے بلکہ اس کے جسمانی اعضاء بھی قوت پکڑ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے کچھ فرشتے دن بھر زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا پاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والا نہ صرف زمین پر فرشتوں کی توجہ حاصل کرتا ہے بلکہ انسانوں پر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بیماریاں کبھی شوگر کی شکل میں، کبھی بلڈ پریشر، دل کے امراض، کینسر، جگر و گردے کی خرابی یا ذہنی دباؤ کی صورت میں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے۔ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ دوا بھی اتاری ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ کر کے اللہ سے رجوع کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کے محبوب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہمیں جسمانی اور روحانی ہر طرف کی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں اور کن کن بیماریوں میں یہ آزمائی جا چکی ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کا درست وقت کیا ہے، اس کے شرائط اور آداب کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اس دنیا کی کوئی بیماری زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھ سکتی۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور عرب کے مشہور قبیلے عاد کی طرف سے نبی بن کر بھیجے گئے۔ قوم عاد ایک طاقتور، عظیم اور دنیا پر فخر کرنے والی قوم تھی۔ وہ دنیاوی شان و شوکت، عمارتوں، طاقتوں کے نشے میں اس قدر مست تھے کہ اللہ کو بھول بیٹھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ قوم عاد موجودہ یمن اور حضرت موت کے درمیانی علاقوں میں آباد تھی۔ قرآن کریم میں ان کی جسمانی طاقت، لمبی عمریں اور عظیم عالیشان محلات و عمارتوں کا ذکر آیا ہے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے، آسمان کو چھوٹے مینار بناتے اور اپنی طاقت پر ناز کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی سے، شفقت سے اور بار بار اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ سورۃ الاعراف: اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا محبوب نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے اپنی قوم کو فخر، غرور اور ظلم سے باز آنے کا حکم دیا، لیکن قوم عاد نے ان کا مذاق اڑایا۔ کیا تم ہمیں اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ماں باپ، دادا کے معبود چھوڑ دیں؟ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر جادوگر، پاگل، شاعر جیسے القاب لگائے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خوفناک طوفانی ہوا، ریاح صرصر بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اور عاد میں ہماری نشانی جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی بھیجی، یہ ہوا اتنی سخت تھی کہ ان کے مضبوط جسموں کو جڑ سے اٹھا کر پٹکتی تھی۔ پوری قوم ختم کر دی گئی، صرف حضرت ہود اور ان کے ایمان والے ساتھی بچا لیے گئے۔ تو غرور، تکبر اور اللہ کو بھولنے کا نتیجہ تباہی ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے نبی کو جھٹلائے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو مدین موجود اردن اور سعودی عرب کی سرحد پر کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم مدین کے لوگ بہت چالاک اور خود غرض تھے۔
ان کی بڑی برائیاں میں ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، سود خوری، راستے میں ڈاکہ ڈالنا، اللہ کے نبیوں کو مخالف کرنا شامل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت، انصاف اور سچائی کی طرف بلوایا۔ اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم مدین نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، کہا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے محبوب چھوڑ دیے؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، ایک شدید زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پکڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ تو تم ناپ تول میں کمی، سود اور بے ایمانی، عذاب الہی کو دعوت دینی ہے۔ جو نبی کی مخالفت کرے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ نماز دیانت اور عدل نجات کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کی برائیاں اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا، عذاب اور بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنے نبی جھٹلایا تو وہ سخت بیماریوں میں مبتلا ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے نبیوں کو مانتا ہے تو وہ ہر طرح کی بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترجمہ: ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، جب وہ دوا بیماری سے مطابقت رکھتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، جب انسان بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو فطری طور پر دل کسی سہارے کا طلبگار ہوتا ہے، مگر سچا سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں کے آگے فریاد کرنے سے دل کا بوجھ کچھ لمحوں کا ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی مجبور ہیں، جبکہ اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، بغیر زبان کھولے بھی سنتا ہے اور ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ النمل۔ اس لیے اپنی حاجت، اپنا درد، اپنا دکھ صرف اسی رب کے سامنے بیان کرو جو ہر حال میں سننے والا، جاننے والا اور سب پر مہربان ہے۔ یہی بندگی کی اصل روح اور کامیابی کا راز ہے۔ اسی طرح کی ہمیں ایک اور احادیث ملتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تم دعا کو لازم پکڑو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے، ترجمہ: جس پر کوئی حاجت آئے وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، وہ پوری نہ ہوگی، اور جو اسے اللہ کے سامنے رکھے اللہ اسے جلد یا بدیر ضرور عطا کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں شدید بیماری میں مبتلا رہے، ان کا جسم زخموں سے بھر گیا، لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ جب انہوں نے کہا، قرآن پاک کی ایک سورۃ النبا میں یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، تو اللہ نے فرمایا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکالیف دور کر دی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا دعا کا تحفہ نماز عصر کے بعد کتنی تعداد میں کیسے پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے سے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، انسان تندرست و توانا ہو جاتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔
یہ دعا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی، اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں اس کی دعا کا ذکر موجود ہے کہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید فکر و فاقہ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 ماہ ہو گیا، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 5 بکریاں دے دو، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ایک دعا سکھائی ہے بتا دوں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ اس دعا کو کثرت سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہر بیماری کو دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے ساتھ نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو وہ کم نہیں پڑے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی مغرب سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر سکھائی۔ یا اولا یا اولین، یا آخرہ یا آخرین، ذا قوتی المتین، یا راحم المسامین، یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے سب سے پہلے موجود ہونے والے، اے سب سے کے بعد باقی رہنے والے، اے زبردست قوت والے، اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے، اور اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ آپ نے اس دعا کی مکمل ایک تسبیح یعنی پوری 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کرتے ہیں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس دعا کی تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 399 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا شافی، یا کافی، یا معافی۔ ان تینوں ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنے ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جانے والا دعا کا ایسا تحفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام بیماریوں پریشانیوں دور فرماتا ہے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے، تمام تندرستی پریشانی مصیبتیں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شیطان کے شر، حاسدوں کے حسد اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا کی بات سمجھنے، نیکی کی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔